کیا، بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین پہ تکبر کیا اور ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریلیٹو تھا، رشتہ دار تھا، اور خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، اس لیے اس کو منور بھی کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا قاری تھا، اور ناداری کے زمانے میں جب اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو حسن اخلاق اس کا بہت اچھا تھا، عاجزی تھی، لیکن جب دولت آئی تو اس کا مزاج تبدیل ہو گیا، اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کا حاکم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے عطا فرمائے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی اور اس سے بھی اٹھائے نہیں جاتے تھے، اتنے خزانے اس کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے ایک مومن نے اسے کہا کہ اے قارون، تم مال کی کثرت پہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالو۔ اب یہ تو اس امت پر کرم ہے کہ 100 میں سے 2.5%، 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2500 روپے ہم نے دینے ہیں، تو اس دور میں 1000واں حصہ نکلتا تھا۔ تو وہ بنی اسرائیل کے نیک حضرات نے اس کو سمجھایا کہ تیرے پاس بڑا مال ہے، تو اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، اور خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، دنیا میں رہ کر صدقہ کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے پہ احسان کیا ہے تو بندوں پہ وہ احسان کر۔ اور یاد رکھیے یہی تو صدقہ کرنے والا اور جو پیسے دیتا ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، خیرات، صدقہ، اللہ کا مال ہے، اور اللہ کی راہ میں دینا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اس میں ہمارا ہے کیا؟ تو گناہوں کا ارتکاب نہ کر، سرکشی کر کے زمین میں فسادی نہ بن، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون ملنسار تھا، با اخلاق تھا، بے شمار دولت آئی تو متکبر ہو گیا، سامری کی طرح منافق ہو گیا، اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا فرمایا گیا کہ اپنا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے لیے نکال دے۔ اس نے پہلے وعدہ کر لیا، لیکن جب اس نے اپنے کیلکولیشن کی تو پتہ چلا اتنا بڑا مال زکوٰۃ کے لیے نکل رہا ہے، اب اس کے دل پہ یہ مال بھاری ہونا شروع ہو گیا، اور وہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ یہ زکوٰۃ کے بہانے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے تمہارا مال ہتھیا لینا چاہتے ہیں۔ اس نے خبیث اور گندی چال چلی، ایک عورت کو بہکایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے اس وقت قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ آپ نے ایک عورت سے معاذ اللہ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور فرمایا کدھر ہے وہ عورت، اس کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ وہ عورت سامنے آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کرے دریا کو پھاڑ دیا تھا، سچ سچ بتا واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی قارون نے مجھے بڑا خزانہ دیا ہے، اور خزانہ دے کر مجھے اس جھوٹ کام پر اکسایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور دعا مانگی، آپ دیدہ ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی۔ یاد رکھو اللہ کے نیک بندوں کی دعا کمان سے نکلا ہوا وہ تیر ہے جو اپنے نشانے سے بال برابر بھی سائڈ پر نہیں ہوتا۔ ان کی دعا وہ آبادی ہے، اور ان کی نقصان کے لیے کی گئی دعا یہ بربادی ہے۔ لفظ بد دعا نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس پہ اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔
دو خبیث قارون کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے حکم فرمایا، زمین نے قارون کو گھٹنوں تک دھسا لیا، پھر حکم فرمایا کمر تک دھسا لیا۔ وہ رونے لگا، بلبلانے لگا، رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی، حتیٰ کہ وہ پورا زمین میں دھنس گیا۔ وہ دو بندے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام